کے اوپر الزامات تھے. میں نے جو انویسٹیگیشن کمیٹی تھی اس کا فائنل جو اجلاس ہے وہ میں نے ابھی خود اٹینڈ کیا ہے اور وہ میں نے چیئر کیا ہے اور میں تمام حقائق آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. بات یہ ہے کہ میں آج جس ایشو کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہی ہوں، جس کے لیے میں خود ٹی وی پہ آئی ہوں، میڈیا پہ آئی ہوں، وہ ایک بطور ماں جس کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں اس کے لیے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن میں صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہوں. 15 کروڑ عوام کی جو جان کا تحفظ، ان کے مال کا تحفظ، ان کی عزت کا تحفظ، ان کے آبرو کا تحفظ میری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے تحت آج میں آپ سے مخاطب ہوں. ایک واقعہ سرفیس کیا ہماری ایڈمنسٹریشن کو. پولیس کو رپورٹ ملی کہ پنجاب کا ایک پرائیویٹ کالج ہے جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ریپ کا واقعہ ہوا ہے اور ایڈمنسٹریشن نے فوراً رسپونڈ کیا. ایک سیکیورٹی گارڈ پہ الزام لگا کہ انہوں نے کہ وہ اس میں ملوث ہیں. تو اس دن سے لے کے آج تک ہم اس ریپ وکٹم کی تلاش میں. ایک بچی کا نام لیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ وہ وکٹم ہے. 10 تاریخ کو یہ واقعہ رپورٹ ہوا اور کہا گیا کہ 10 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا. وہ بچی 2 تاریخ سے ہسپتال میں داخل ہے. وہ کہیں گری، اس کو بہت بری طرح چوٹ لگی اور وہ ICU میں داخل تھی جس کو ریپ کا وکٹم بنا دیا گیا. میری اس کے جب والدہ سے رات کو بات ہوئی تو انہوں نے، وہ اتنی بری حالت میں تھی، صدمے کی حالت میں تھی، ان کی اپنی کوئی سرجری ہوئی تھی اور وہ بستر پہ تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں غریب ہوں لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری 5 بیٹیاں ہیں انکلوڈنگ یہ جو بچی تھی جس کے اوپر ایک کہا کہ یہ ریپ وکٹم ہے. انہوں نے کہا میری 5 بچیاں، ان کی شادیاں بھی ہونی ہیں. تو یہ جنہوں نے یہ کہانی گھڑی ہے، جو اس سازش کے کردار ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اس ماں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی تو آج آپ مجھے آج یہ میڈیا پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. وہ واقعہ ہوا، بچوں نے رپورٹ کیا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا پہ اس کی ایسی خبر پھیلی اور اس قسم کے الزامات لگائے گئے اور کہانیاں گھڑی گئیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا. اور اس وقت سے ایک ایسی کوئی موومنٹ یا ایسا کوئی کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی پنجاب میں، اسٹوڈنٹس کو پرووک کر کے، اسٹوڈنٹس کو انسائٹ کر کے، اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر کے ایک ایسا کوئی کیمپین چلانے کی کوشش کی گئی جو بالکل جھوٹ اور لغو پر مبنی تھی. تو مجھے اب اس نتیجے پہ میں پہنچی ہوں کہ بار بار یہ جو پروٹیسٹ کی کالز دی جاتی ہیں، جلسوں کی کالز دی جاتی ہیں، گھیراؤ جلاؤ انتشار کی کالز دی جاتی ہیں، ان کی ناکامی کے بعد اب ایک بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی خطرناک ترین منصوبہ انہوں نے بنایا. اور انہوں نے یہ اس وقت میں، ایسے وقت میں جس میں SCO ہونے جا رہی ہے، ایسے وقت میں جب آپ غیر ملکی سربراہان آپ کے ملک میں بہت سال کے بعد آپ نے وہ مناظر دیکھیں کہ ایک ملک کے اندر، ہمارے ملک میں پاکستان میں جو غیر ملکی سربراہان ہیں وہ آ رہے ہیں، کانفرنس ہو رہی ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، ایک اچھا امیج پاکستان کا دنیا میں جا رہا ہے، اکانومی بہت بہتری کے سائنس شو کر رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، جو سٹاک مارکیٹ ہے اس نے ریکارڈ توڑے، 85-86,000 پہ سٹاک مارکیٹ چلی گئی. پاکستان کے 77 ایئرز میں یہ مثال نہیں ملتی. تو یہ ایک ایسی پارٹی ہے تحریک انصاف جس کو میں دہشت گرد جماعت کہتی ہوں اور وہ ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے، جب پاکستان اوپر جا رہا ہوتا ہے وہ نیچے جا رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی کہانی گھڑی اور ایک سازش گھڑی
جس کی ہم بالکل باٹم تک ہم گئے ہیں. ہم نے اس کے مائنیوٹس ڈیٹیلز نکالے. بچوں کو استعمال کیا ہے. اپنے جو ان کے پرو اینکرز ہیں ان کو اینکرز نہیں کہنا چاہیے, جرنلسٹ نہیں کہنا چاہیے, ان کے پیڈ لوگ ہیں, ان کے ٹاؤٹس ہیں, ان سے انہوں نے ٹویٹس کرائیں, ان سے انہوں نے ویلاگس کرائے, ان سے انہوں نے ویڈیوز بنوائیں. اور میں ایک بچی کی آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں جس کی ویوز کو جس کو بنیاد بنا کر آئی وٹنس بنا کے پیش کیا گیا. یہ وہ بچی میرے ساتھ بیٹھی ہے, اس کا نام مہنور ہے. اور اس نے مجھے کہا, ابھی میں نے خود آپ کے سامنے آنے سے پہلے میں نے خود اس کو انٹرویو کیا تاکہ میں دیکھ لوں, ایسرٹین کر لوں فیکٹس کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کے اوپر کہ ناحق کسی کے ساتھ زیادتی ہو. تو انہوں نے جو میڈیا پہ کہا, وہ جو ویڈیو میں نے دیکھی, انہوں نے کہا کہ بچی کی آوازیں سنی ہم نے, اس کو بیسمنٹ میں لے جایا گیا, اس کی ہم نے آوازیں سنی اور وہ دروازے لاک کر لیے گئے. اور اس کے بعد ریسکیو 1122 وہاں پر آیا. ریسکیو 1122 اس دن یا اس سے آگے پیچھے کئی دن وہاں پر گئی ہی نہیں. اس کے بیسمنٹ کی میں نے ویڈیوز منگوائی, وہاں کوئی لاکس ہی نہیں ہے. اور یہ بچی اس کیمپس کی بھی نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے ایڈٹ کر دیا وہ کلپ, یہ تو اس کیمپس کی ہے ہی نہیں, یہ کسی اور کالج کی ہے. وہ کہتی ہے میں نے کسی اور سے سنا اور میں نے وہ بات میڈیا پہ کر دی. اور کہتی میں وہ بات نہیں کر رہی تھی, میری ایک ٹیچر کھڑی تھی ساتھ, اس نے کہا کہ اگر آپ آئی ہیں تو آپ یہ بات کریں میڈیا پہ, مطلب کہ جھوٹ بولیں تاکہ یہ آگ لگے. اور جس بچی پہ الزام لگایا گیا وہ بچی کیا نام ہے اس بچی کا؟ ایزا 2 تاریخ سے ہاسپٹل میں داخل تھی. 2-3 ہاسپٹلز میں اس کے والدین اس کو لے کر گئے. اور اس کے بعد وہ اسپائن ہاسپٹل میں بھی گئی, کیونکہ جب وہ گری ہے تو اس کی کمر میں چوٹ لگی, اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی تھی, تو وہ اس کو لے کر گئے. وہ بچی جس دن یہ واقعہ ہوا ہے, رپورٹ ہوا ہے, جو جھوٹا واقعہ اس کا کوئی تفصیل نہیں ہے, وہ بچی اس دن وہ کالج میں تھی ہی نہیں. اور جس گارڈ پہ الزام لگا اس کو پولیس نے فوراً اپنی کسٹڈی میں لے لیا, کیونکہ بچے ایک بات کر رہے تھے. وہ اس دن چھٹی پہ چلا گیا, 4-5 دن کی اس کی چھٹی تھی, اس کو سرگودا سے گرفتار کر کے لے کے آئے اور انویسٹیگیشن کے لیے اس کو جو ہے کسٹڈی میں لے لیا. تو کہا گیا CCTV فوٹیج جو ہے وہ ختم کر دی گئی, وہ مٹا دی گئی. یہ ہمارے منسٹر بیٹھے ہیں, یہ بھی وہاں گئے. تو انہوں نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں, اس کو بھی بنیاد بنا لیا گیا. تو پوری ایک کڑی دوسری کڑی کی طرف جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گجرات ہوئی, کل پروٹیسٹ ہوئے, کچھ بچے جو ہیں ان کو لایا گیا ہے, اس کے پیچھے کون ہے میں سب جانتی ہوں. اور بچوں سے جب پوچھا گیا کہ ایشو کیا ہے, بچوں کو ایشو کا نہیں پتا کہ ایشو کیا ہے. اب یہ بچی آپ کے سامنے بیٹھی ہے مہنور, یہ خود آپ کو بتائے گی کہ اس کو کیا کہا گیا. آپ بیٹا اپنا مائک آن کر لو اور اس کو اپنے آگے کر لو. بات کرو. جب انٹرویو میرے پاس آئے, میں ان کو بولا کہ میں انٹرویو نہیں دینا چاہتی ہوں, کیونکہ میں نے انٹرویو نہیں دیا تھا. میں نے بولا میں نے انٹرویو دے دیا, میں نہیں اس معاملے میں کرنا چاہتی ہوں. میں کہا صرف 1 منٹ کے لیے دے دیں, صرف آپ کی بات ریکارڈ کرنی ہے. ہمارے پیچھے ایک ایمپرسینٹ کی ٹیچر تھی, انہوں نے بولا اگر آپ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو آپ لڑیں گے, تو آپ کو بچانے گے, کچھ نہیں ہوگا سر. اور وہ نیوز اینکر کے ساتھ کھڑے ہوگی, نیوز اینکر نے ہمیں اسکرپٹ دے دی کہ آپ نے ایسے بولنا ہے. اور ان کو بول دیا کہ CM پنجاب کو آپ بولیں کہ ہمیں انصاف چاہیے, ادروائز آپ کو انصاف نہیں ملے گا, آپ کو بولنا پڑے گا اپنے حق کے لیے. ہم نے ان کی باتوں میں میں نے بولا میرے ساتھ جو لڑکی جس نے مجھے واقعہ بتایا تھا نا, وہ چھوٹو بولنے میں تھوڑا ایشو تھا, اس کی زبان تھوڑی سی نا اٹک گئی تھی. تو مجھے میرے سے بولا کہ آپ بولو, کلیئر بولو گی, آپ بولو تو زیادہ صحیح ہو جائے گا معاملہ نا. مجھ کے ڈر سے میں نے بول دیا کہ مجھے ہمارے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اینکر نے بھی سارا کہا کہ ایسے بول رہے ہیں. اور جو میں نے اسے بولا کہ میں کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, کیمپس 2 کی ہوں, اس نے کنفرم کیا کہ کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ ہے. اور مقابلہ کے آئے ویبسائٹ دیکھا ہے, میں نے جب کے ویڈیو بولا کہ بچوں نے والے سنی, میں نے ایسا کچھ بولا کہ میں نے سنی یا میں جھوٹ تھی. جو آئی وٹنس تھی بچی, اس نے اپنا بولا بھی ہے کہ میں آئی وٹنس ہوں, اور اس کی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی, میری ویڈیو زیادہ وائرل کر دی انہوں نے. آئی وٹنس کوئی تھا ہی نہیں, کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں.
تو بات یہ ہے کہ کوئی پہلے کہانی گھڑی گئی, الزام لگایا گیا, اس کے بعد وکٹم ڈھونڈتے رہے. پھر جب وہ بچی عزا جو تھی اس نے انکار کیا کہ میں تو بیمار ہوں, میں تو کب سے پڑی, میرے پاس میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے, جو میں نے کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی انہوں نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے, وہ واقعی ان دنوں میں ہاسپٹل میں داخل تھی. انہوں نے سوچا کہ کوئی ان کا کوئی لنک تھا, وہ بچی کہیں آئی سی یو میں پڑی, ان کو مل گئی, اس کو انہوں نے ریپ وکٹم بنا دیا. وہ بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے, وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے, وہ گھٹیا جو سازش ہوتی ہے وہ بچی اس کی وکٹم ہے. اور اس کی ماں نے جب مجھے کہا کہ میری 5 بیٹیاں انکلوڈنگ عزا, تو اس سے میری بچیوں کی اب شادیاں کیسے ہوگی, تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میں آج حالانکہ اس کے والد نے اور اس کے چچا نے ویڈیو پہ بیان دیا تھا کہ ہماری بچی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا, خدارا ہمیں اس چیز سے نکالا جائے, تو میں آج اس فیملی کے لیے بھی بات کرنے آئی ہوں کہ وہ بیٹیاں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں, مائیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں, بہنیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں. جب اس کی ماں نے رات کو مجھ سے یہ بات کی تو میں نے کہا آپ نے فکر بالکل نہیں کرنی, وہ بچی میڈیا پہ, اس کی ماں والدہ نہیں چاہتی, وہ بچی میڈیا پہ آنا چاہتی تھی لیکن اس کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میڈیا پہ آئے. تو اس کے بہاف پہ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کے اوپر ایک چھوٹا پوری کہانی گھڑی گئی ہے, وہ بچی بالکل پاک صاف ہے, اس کے اوپر یہ غلط الزامات لگے, اور میں تمام لوگوں کے سامنے آج یہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ طوفان اٹھایا گیا, ایک بچہ تھا, لڑکا ہے, اس کی ویڈیو تھی جس کو 3.5 ملین ویوز ملے, اور اس میں اس نے کہا کہ وہ بچی جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا وہ بچی وفات پا گئی ہے, جھوٹ بولا. اور آج جب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, آج اس کی ویڈیو آئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو غلط بات ہے, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ کس نے یہ کیا ہے. آپ ذرا دیکھیں اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا, یہ نہیں دوسرا والا. اس پہ بھی ہم ابھی آتے ہیں. یہ دیکھیں, بڑی ہی افسوسناک خبر ہے, تکلیف دہ خبر ہے کہ وہ جو پی جی سی کالج لاہور کی لڑکی کے بارے میں کل میں نے ویڈیو بنائی کہ اس کا ریپ ہوا ہے, وہ آئی سی میں داخل ہے, اس کی فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے. کالج والے معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ کسی بڑی شخصیت کا کالج ہے. آج رات کو مجھے خبر آئی کہ جناب وہ لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کی موت واقع ہو گئی. لاہور میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, انصاف کہاں ملے گا, انصاف کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا تماشا ہو. یہ بات چھوٹی بات نہیں ہے. جو بھی وہاں پر لڑکیاں پڑھتی ہیں, دوسرے کالج میں خواتین بچیاں پڑھتی ہیں, ان کے پیرنٹس کے اندر خوف ہے. اب جب ان کو پتا چل گیا کہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تو آپ کا سٹیٹمنٹ سنیں. آج پولیس کی جانب سے لاہور میں ایک بیان سامنے آیا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہے. ایس پی شہر بانو صاحبہ کے ساتھ ایک بچی کے والد و چچا کا بیان آیا ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, وہ گر گئی تھی, کو چھوڑ کر کسی سے اس کو ٹھیک ہے. پھر جیسا کہ ایس پی شہر بانو صاحبہ نے بتایا کہ کوئی بھی نہ تو ہاسپٹل میں ایسا کیس نظر آیا کسی بھی ہاسپٹل میں, اور نہ ہی کوئی ایسی بچی ملی جس کے ساتھ ایسا میٹر ہوا ہے. تو جب کہ ایسا میٹر ہوا ہی نہیں, یہ اتنا بڑا شور اور واقعہ کیوں بتایا گیا, اور اس میں کیوں بچوں نے, بس بند کر دیں. ہزاروں لوگوں نے, سینکڑوں بچوں. پولیس یہ چاہتی تھی کہ جو بچی جس پہ یہ پوری جس کے اوپر کہانی گھڑی گئی وہ مدعی بنے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں مدعی جو ہے وہ پنجاب حکومت کو بننا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بچی کا کیس نہیں ہے, یہ سینکڑوں بچیوں کا, لڑکیوں کا, اسٹوڈنٹس کا کیس ہے. یہ ایک خاندان کی عزت کا کیس ہے, اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں سوشل میڈیا پہ آپ کوئی بھی چنگاری لگا دیں, آگ بھڑکنے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب حکومت کو اس کا مدعی ہونا چاہیے, اور جو انوالوڈ ہے, ایف آئی اے کو اپلیکیشن دے دی گئی ہے, جو انوالوڈ ہے اس کو, چاہے اس کا تعلق میڈیا سے ہو یا اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا اس کا تعلق جو ہے وہ کاف لیگ, جو چودھری پرویز الہی صاحب کی کاف لیگ ہے, ان کی بھی فیملی اس میں بہت ایکٹیو ہے, جس سے اس کا تعلق ہو اس کو فوراً جو ہے اس کو پکڑا جائے,
क्रैक डाउन किया जाए और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। अब ये आप मेरे लेफ्ट साइड पे पीटीआई की एक खातून रहनुमा है जरताज गुल साहिबा, ये उनकी बहन है जो लाहौर कॉलेज वुमेन्स यूनिवर्सिटी उसमें प्रोफेसर हैं, और इनकी भी वीडियो एक सर्फिस की जिसमें ऐसे लग रहा था कि ये बच्चों को इंस्टिगेट कर रही हैं और कह रही हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर किसको ये बात बताने आए। ये मेरे एक ऐसे मुखालिफ की जमात है, अगर मैं अपनी मुखालिफत की बात करूं, पॉलिटिक्स की बात करूं, कि उनकी कई बातों का मैं आंखें बंद करके इसलिए भी यकीन कर लेती हूं क्योंकि उनकी सियासत ही यही है। लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि अब मैं एक सियासी रहनुमा नहीं हूं, मैं एक चीफ एग्जीक्यूटिव हूं जिसके सूबे के अंदर तमाम जमातों के लोग रहते हैं, बसते हैं, तमाम तरह के, तमाम ख्यालात के, डिफरेंट फिलॉसफीज के लोग रहते हैं। मैं उन सब की वजीर आला हूं। मैंने इनको बुला के खुद सुना इसलिए कि इनको भी मौका देना चाहिए कि अपनी वजाहत करें, और ये ना हो कि मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से किसी से नाइंसाफी हो। जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे ये बताया, और फिर मैंने वीडियो को कोलैबोरेट किया, इन्होंने मुझे ये बताया कि बच्चे आए, मुश्तिल होकर आए, और उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि इशू क्या है तो उनको इशू का नहीं पता था। तो इन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप किस चीज पे इंसाफ मांग रहे हैं, इशू तो बताएं। तो बच्चों को इशू नहीं पता था। इनके ख्याल में, इनके भी ख्याल में, एंड आई अप्रिशिएट हर फॉर दैट, इनके भी ख्याल में बच्चों को कहीं से इंस्टिगेट किया गया है, उनको इंसाइट किया गया है, ये खुद। और मैंने इनसे कहा कि आज आप ये बात रखें, इनको हटा दिया गया। ये वहां पर हैरेसमेंट कमेटी की चेयर थी, इनको, क्योंकि इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो इनको कहा गया कि आप स्टेप डाउन करें। मैं आज जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, जैसे ये कह रही हैं, अगर ये नहीं है उसमें इन्वॉल्व, तो इनको दोबारा से हमें रीइंस्टेट करना चाहिए। कोई किसी का बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, वो अपने किए का खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं आपसे कहूंगी प्रोफेसर साहिबा कि आप जो आपने बात मुझे कही थी, आप रिपीट कर दें। I'm Dr. Shabnam Gul and I'm chairperson, and लिए बुलाया गया कि जो स्ट्राइक हुई उसमें मेरा रोल है या नहीं, क्योंकि मेरी वीडियो जो थी वो वायरल थी। तो क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर काम करती हूँ और मेरा इदारा भी इसके अंदर आता है, तो उस कैपेसिटी में मैं जवाबदेह हूँ। तो इसके लिए जो मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल की गई, मैं अवेयर हुई ऑफिस में और मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी। मैं किसी पॉलिटिकल कैपेसिटी में, किसी भी जमात की कैपेसिटी में मैं यहाँ पे अवेयर नहीं हुई। मैं क्योंकि उस टाइम पे जब ये इंसिडेंट हुआ स्ट्राइक, तो मैं हैरेसमेंट कमेटी की कन्वीनर थी, और मेरा काम ये था, मुझे वाइस चांसलर ने कहा कि आप ये सारी सिचुएशन को देखें और अगर स्टूडेंट जो है वो गुस्सा है तो उनको काम डाउन करें। तो मेरी वीडियो जो है वो वायरल हुई, जिसमें मुझे कंसर्न ऑफिस ने बुलाया है कि आप एक्सप्लेन करें कि आप स्टूडेंट को क्यों उकसा रही हैं। तो उसका जवाब मैंने उनको ये जमा कराया है कि मैंने स्टूडेंट को उकसाया नहीं, बल्कि मैंने उनके गुस्से को कम करने की कोशिश की कि आप किस बात के ऊपर गुस्सा है, और अगर कोई मसला है तो एज कन्वीनर कमेटी मुझे बताएं, और हम सबसे जो सीनियर हैं, जो इदारे के सरबराह है, वो वाइस चांसलर हैं, आप उनके पास जाएं और बताएं कि बहुत सारे बच्चों के नॉलेज में प्रॉब्लम जो थे उनकी समझ में नहीं आ रहा था, उनके नॉलेज में नहीं था। और बहुत सारे बच्चे जो थे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर हर बच्चा फील करता है और बीइंग फीमेल अटैचमेंट फील करता है, तो बच्चे इकट्ठे हो गए और बहुत सारे बच्चे एक दूसरे की बात सुन के अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। लेकिन मैं क्योंकि कन्वीनर कमेटी को वाइस चांसलर ने नई को अपॉइंट किया है और ये अथॉरिटी वाइस चांसलर के पास है। सेकंड ये है कि उस वाक्य को जब स्ट्राइक हुई है, वाइस चांसलर ने एक और कमेटी मेंबर को जो है ये जिम्मेदारी दी है कि वो चेयर करे और हमें इन्वेस्टिगेट करके दे। तो मैं अपनी पोजीशन जो है इस कन्वीनर कमेटी एट द मोमेंट मेरी नहीं है, क्योंकि मैं चेयर नहीं कर रही उस कमेटी को। लेकिन जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ था, मैं उस वक्त कन्वीनर कमेटी थी, तो मैंने अपनी पोजीशन जो है वो मैडम सीएम को एक्सप्लेन की है कि मैं किसी स्ट्राइक का हिस्सा नहीं थी, ना मैंने स्टूडेंट को
اس بات پہ اکسایا، بلکہ میں نے سچویشن کو کنٹرول کیا. تھینک یو. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو مجھے اپنا انالیسس دیا تھا وہ بھی آپ بتا دیں سر. کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو اگر ایشو کا پتہ نہیں تھا تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے مجھے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی آپ بتا دیں پلیز. جب یہ سڈن ارپٹ ہوا تھا اسٹرائک جو تھی، اور میرے نالج میں نہیں تھی بٹ میرے وائس چانسلر کے نالج میں تھی، اور میری وائس چانسلر نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ پہنچے اور اسٹوڈنٹ کو کنٹرول کریں. لیکن سچویشن ایسی تھی کہ ان کو آپ کنٹرول بھی کرتے تو کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک موب تھا. کچھ بچے سنے بغیر سمجھے بغیر چل رہے تھے، کچھ کو اندازہ تھا، ان کے اندر ایک غصہ تھا کہ باہر سے کوئی ایسا ایشو ہوا ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکیلی جو بھی ہے کہ ہمارے کیمپس پہ اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں تھا. لیکن بچوں نے سنا تو ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ اسٹرائک جو ہے وہ کریں. بچے ان کی طرف چل پڑے اور اسٹرائک کا حصہ بن گئے. تھینک یو پروفیسر صاحب، تھینک یو. جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی ڈوبتی ہوئی مرتی ہوئی سیاست کو ریوائیو کرنے کے لیے کہ آپ کے سارے جو آپ کے پی کے سے حملہ آور ہوئے ہیں پنجاب کے اوپر، جو آپ نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جو آپ نے ملک میں گھیراؤ جلاؤ کرنے کی سازش کی ہے، میں سب سے پہلے عوام کی شکر گزار ہوں. پنجاب نے کسی بھی کال پہ ان کو رسپونڈ نہیں کیا. انہوں نے ملٹیپل کالز دی. کے پی کے چیف منسٹر اس کو لیڈ کرتے رہے. انہوں نے کے پی کے چیف میں بہت بار یہ میڈیا پہ آ کے یہ بات کہہ چکی ہوں کہ کے پی کے چیف منسٹر نے سرکاری وسائل، صوبے کے وسائل جو صوبے کے عوام کا حق تھا، 1122 کی گاڑیاں، ایمبولینسز، فائر بریگیڈ جو صوبے کے عوام کے لیے، وہ اس سے لیس ہو کر خیبر پختونخوا سے پنجاب پہ اور وفاق پر حملہ آور ہوئے. اور ایک ایسے اگلی سینز جن کو پوری دنیا نے دیکھا کہ واٹر کیننز چل رہی ہیں، آنسو ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے، یہاں سے بھی ہو رہی ہے، وہاں سے بھی ہو رہی ہے. میں نے کبھی یہ سینز پہلے نہیں دیکھے کہ ایک صوبہ پورے ساز و سامان کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ دوسرے صوبے پہ، کسی دوسرے ملک پہ نہیں، دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور وہ یہ ایس سی او جو ہو رہی ہے، ایسے موقع پہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے، ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے تھے. میں مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی سچا پاکستانی ہو، اس ملک سے پیار کرنے والا محب وطن پاکستانی ہو، اور وہ یہ کرے، وہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، جب وہ ملک کو اوپر جاتا دیکھتا ہے، جب وہ ملک کی اکانومی بہتر ہوتے دیکھتا ہے، جب وہ اپنے عوام کے حالات بہتر ہوتے دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر انتظار کر لوں. پالیٹکس کین ویٹ، سیاست انتظار کر سکتی ہے، لیکن میں ملک کی ترقی کے راستے میں نہیں آؤں گا. میں ملک کی ترقی کے جو اس کو بلاک کرنے کے لیے میں سامنے نہیں آؤں گا. آئی ایم سوری، آئی ہیو ٹو سے دیٹ. یہ لوگ ملک دشمن بھی ہیں، لیکن ملک دشمنی تو اب ان کی پہچانی گئی ہے. میں ان کو دہشت گرد جماعت کسی وجہ سے کہتی ہوں، کسی وجہ کے بغیر نہیں کہتی. لیکن اب جس بچی کا نام لے کر انہوں نے یہ پوری ایک سپاک کرنے کی کوشش کی ہے انریسٹ، اس بچی کی جو نقصان ہوا ہے، اس کے ماں باپ کا جو نقصان ہوا ہے، اس کے گھر والوں کا جو نقصان ہوا ہے، ان کی ریپوٹیشن کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اور یہ عمران خان صاحب کی جو ایک ہمشیرہ محترمہ ہے، ذرا ان کی بھی بات سن لیجئے، ذرا لگائیں، وہ بھی سن لیں. مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، آنکھوں پہ یقین نہیں آیا جب میں نے یہ اے آر وائی کیونکہ انہوں نے جو آج کیا وہ بہت ہی افسوسناک ہے. پی ٹی آئی نے فالو کیا ان کے لیے کہ ان کو تھا کہ انہوں نے ایک بہت اچھی شکل دکھانی تھی کہ پاکستان میں بہت اچھا ماحول ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ جو بچی کی پروٹیسٹ ہو رہی ہے وہ سارے شہروں میں پھیلی گیا. اب آپ سوچیں، ان کا جو پاکستان کا جو چہرہ انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بڑا اچھا چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے، تو بھائی وہ پاکستان صرف ہمارا نہیں، وہ پاکستان آپ کا بھی، جس میں آپ رہتے ہیں اور یہ سیاست کرتے ہیں. پاکستان کا چہرہ اچھا دکھانا ہمارا فرض ہے، کیونکہ پاکستان کا چہرہ اچھا ہو رہا ہے. پاکستان کا چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پچھلے جو 2018 کے الیکشن کے بعد جو پاکستان میں تباہی اور بربادی آئی ہے، وہ چہرہ اگر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، تو وہ آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟
اور کا جو اچھا چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے، دیر بائی میننگ جو اچھا چہرہ آپ نے دکھانے کی کوشش کی تھی وہ ہم نے خراب کر دیا اپنی اس حرکت سے. چلیں پاکستان کا تو چہرہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہے اور اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں جو بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی ماں کا جو نقصان ہوا ہے، اس کے والد کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی بچی کی ماں نے کہا کہ مجھے میرے رشتہ دار فون کرے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بچی کے ساتھ واقعی یہ واقعہ ہوا. اس کا اور اس کی جو 4 بہنیں ہیں جس کی فکر اس ماں کو کھائے جا رہی تھی، ان کا نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ اور میں صرف اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو نہیں ہوں، میں تمام خواتین کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہوں، اور میں ان خواتین کے لیے میں آواز بلند کرتی ہوں. میری ریڈ لائن ہے، اگر خدا نخواستہ یہ ریپ ہوا ہوتا، اس طرح کا کوئی بھی واقعات، کوئی درندگی کا کوئی واقعہ ہوا ہوتا، تو میں خود بغیر کسی کے کہے میں خود حرکت میں آتی. ریپ سبھی بھی ہو رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اس کا تعلق ہمارے جو ہماری ذہنی پستی ہے جس کے علمبردار یہ ہیں، یہ جس کو جو ذہنی پستی ہے جس کو ریپرزینٹ یہ جماعت کرتی ہے وہ ہے. لیکن خدا نخواستہ کہیں ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو میں آن اوتھ آپ میں کہہ رہی کہ ودن 2 آورز ہم ریپسٹ کو پکڑتے ہیں، یا جس پہ الزام ہوتا ہے ہم اس کو پکڑتے ہیں. اب اس کے خلاف کیا ثبوت اکٹھا ہوتا ہے، والدین بچی کا جو میڈیکو لیگل ٹیسٹ ہے وہ کراتے ہیں، ٹائم پہ نہیں کراتے، فورینزک ایویڈنس ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ میں اس لیے نہیں کر سکتی کہ یہ ہمارے مائنڈ سیٹس ہیں. اور ظاہر ہے اگر کوئی اپنے بچی کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتا ہے، اپنے گھر کی عزت پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کا پورا حق ہے. تو وہ کورٹ میں ویک ایویڈنس کی بنا پہ وہ ریپسٹ چھوٹ جاتے ہیں. لیکن میری پوری کوشش یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ ہمارے جو اے جی ہیں وہ بیٹھے ہیں پنجاب کے، میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا جو گنانا جرم کرنے والا ہے وہ قانون کی گرفت سے بچ کے نہ جائے. یہ میرے خواتین اور بچے اور جتنے بھی پیریفری پہ رہتے ہیں لوگ، جتنے بھی والنریبل سیکشنز آف دا سوسائٹی ہیں، وہ میری ذمہ داری ہے. میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں، چاہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، لیکن اس چیز کی اجازت میں کبھی نہیں دے سکتی کہ کسی بچی کا نام استعمال کر کے اس واقعے کو استعمال کر کے جو واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں. اور دیکھیں پنجاب کالجز ایک ایسا گروپ آف کالجز ہے، اسکولز ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. آپ نے کچھ جانے بغیر، اور اس کے لیے میں اپنے ایجوکیشن منسٹر کو بھی میں نے کہا کہ آپ کو وہ معطل نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو سسپینڈ نہیں کرنی چاہیے تھی، کوئی ایکشن جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا. وہ کسی عزت دار آدمی کا ہے، وہ ایک چینل کے اونر بھی ہیں، لیکن پنجاب گروپ آف کالجز پورے کو اس طرح ٹارنش کیا گیا، چاہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز ہو یا وہ کوئی بھی ہو. یہ آپ کے سامنے ان کی میں نے ابھی بتایا، ان کی بہن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بہت سرکردہ ممبرز ہیں. میرے اپنے پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ، لیکن جہاں ناانصافی ہوگی وہاں میں بولوں گی، اور میں ناانصافی اپنی حکومت میں کسی کے ساتھ ہونے نہیں دوں گی. تو جب خواتین کے خلاف میں نے بہت پہلے اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ یہ میری ریڈ لائن ہے، بچوں کے خلاف جو جرائم ہے وہ میری ریڈ لائن ہے. اس کے لیے مجھے کسی کو ہلا کے جگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود جاگتی رہتی ہوں، اس کے اوپر میں فوراً ایکشن لیتی ہوں. اور جو تمام ڈسٹرکٹس کے ڈی پی اوز ہیں، آئی جی صاحب ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ اگر خواتین کے یا بچوں کے خلاف کچھ ہوگا تو اپنے آپ قانون کو جو ہے وہ حرکت میں آنا ہے، اور جو کلپریٹس ہیں یا جن پہ الزام ہے ان کو اریسٹ کرنا ہے. 2 گھنٹے میں لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور کا جو کرائم ہے اٹ ہیز گون ڈاؤن بائی 42%. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیر از somebody doing this behind the scenes. لا اینڈ آرڈر میری بہت بڑی پرائیورٹی ہے، کیونکہ دیکھیں سڑکیں انفراسٹرکچر ویٹ کر سکتا ہے اور چیزیں ویٹ کر سکتی ہیں، لیکن جو لا اینڈ آرڈر ہے اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو لوگوں کی جانیں، عزتیں، مال محفوظ نہیں ہیں. ہیلتھ کے اوپر میرا پورا فوکس ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر کسی کو اچھی سروس نہیں ملتی تو لوگوں کی جانیں جا سکتی. اور کل گجرات میں جو ہوا واقعہ، لاہور میں ہوا ہے، گجرات میں اچانک بچوں کو ورگلا کے جو ہے وہ سڑک پہ لائے گئے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، جو ہماری انٹیل رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان میں کچھ بچے تھے جو ورگلانے میں آ گئے، کچھ بچے جو اسٹوڈنٹس کے گاب میں تھے، ان کے بیس میں تھے، وہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے. ان کو جو ہماری مخالف جماعتیں ہیں انہوں نے لانچ کیا تھا، وہ آئے تھے. وہ پورا میرے پاس ایک نیٹ ورکنگ جو ہے وہ میرے پاس آ گئی کہ کس طرح کیا ہوا. اور پھر کل ایک بہت 2 دن پہلے ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا. یہ جو گجرات میں پروٹیسٹ ہوا
اس سے اس کو جوڑ دیا گیا، حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے ایک تصویر میں نے وہی سوشل میڈیا پہ جو جھوٹ کی فیکٹری چل پڑتی ہے، میں نے وہ دیکھی کہ ایک بچہ ہے، وہ بہت اس کو چوٹ آئی ہوئی ہے سر میں اور اس کو ریسپریٹر پہ رکھا ہوا ہے. تو میں نے فوراً پتہ کیا، میں نے ڈی سی گجرات کو کال کی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میڈم یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس وجہ سے جو یہ بچے کو سر پہ چوٹ آئی ہے، تو ابھی اس بچے کا جو ہے وہ سرجری ہو رہی ہے. میں نے اس کے والد کا نمبر لیا، میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میرا بیٹا زخمی حالت میں لایا گیا تھا ہاسپٹل، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ پروٹیسٹ کے دوران پولیس نے جو ہے وہ بچے کو مارا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو میں تو پولیس والوں کو چھوڑوں گی نہیں، آپ فکر نہ کریں. خیر وہ تسلی ہو گئی. میں نے سارے ڈاکٹرز کو لائن اپ کیا، ایئر ایمبولینس کو لائن اپ کیا کہ گجرات سے اگر اس کو لاہور لانا پڑتا ہے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے، تو ایئر ایمبولینس کو ہم نے لائن اپ کیا. اور اس کی سرجری، جب تک اس کی سرجری نہیں ہو گئی، میں اس کے والد سے ان ٹچ تھی فون پہ. اس کا والد بہت خوش تھا، وہ اپنے بچے کو چھوڑ کے ہمیں دعائیں دے رہا تھا. وہ میرا فرض ہے، وہ مجھے کرنا تھا. 4-5 گھنٹے کی سرجری کے بعد اللہ کا شکر ہے اس بچے کی جان بچ گئی اور وہ ریکوری میں شفٹ ہو گیا، ICU میں شفٹ ہو گیا. اس کے شفٹ ہونے کے بعد بھی جب تک وہ وہاں پر سرجری میں رہا، DC وہاں پر موجود رہا. اور میں نے وہ رات کو ویڈیو خود دیکھی. وہ ایک نارمل ٹریفک جا رہی تھی، اس میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں پولیس کی گاڑی سے کی ٹکر سے وہ بچہ موٹر بائک پہ تھا، وہ نیچے، وہ پروٹیسٹ کا سین ہی نہیں تھا. وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا جہاں پولیس کی گاڑی کی سائڈ لگی ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ ٹریفک ذرا تھی. تو وہاں پر وہ بچے کو اٹھا کے کوئی لائرز تھے، وہ ہاسپٹل لے گئے اور انہوں نے کہا جی یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اور اس پولیس کو جو گاڑی کو جو چلا رہا تھا، اس کو، وہ پولیس کا تھا، کانسٹیبل تھا، کیا تھا میں نہیں جانتی، اس کو ہم نے اریسٹ کیا. 2 لوگ تھے اس میں، ہم نے اس کو اریسٹ کیا. ہی از بیہائنڈ بارز. تو بات یہ ہے کہ اس کو بھی انہوں نے اسی پروٹیسٹ سے جوڑ دیا. اس بچے کا پورا ماشاءاللہ علاج ہوا. افسوسناک ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا. پولیس کو بھی دھیان سے گاڑی چلانی چاہیے، لیکن اس واقعے سے اس کو جوڑ دیا گیا اور ہمدردیاں بٹورنے کی کوشش کی گئی. ایک بچے کی جان کو، جس طرح ایک بچی کی عزت کو استعمال کر کے اپنا کیس بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی. آنیسٹلی دس از ہاریفائنگ. آپ کی سیاست اس حد تک گر چکی ہے کہ آپ کو اب لاشوں پہ کھڑے ہو کے سیاست کرنی ہے آپ نے، یا بیمار بچوں کے اوپر ایکسیڈنٹس پہ کھڑے ہو کے آپ نے سیاست کرنی ہے، کسی کے خاندان کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کے اپنی سیاست تعمیر کرنی ہے، اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست. اور میں آپ کو بتاؤں، جو اسلام آباد میں یہ لوگ آگ نہیں لگا سکے، جو یہ KPK سے حملہ آور ہوئے اور جو یہ آگ پنجاب میں نہیں لگا سکے، وہ انہوں نے اس بچی کو استعمال کرتے ہوئے آگ لگانے کی کوشش کی. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چیف ایگزیکٹو اس صوبے کا ایک جیتا جاگتا انسان ہے، جس کو اپنے عوام کا خیال ہے، جس کو اپنے عوام کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی عزت کا، اپنے خاندانوں کی عزت کا خیال ہے. یہاں پر ہم سیاست چمکانے نہیں بیٹھے ہوئے. سیاست کی ایک لمٹ ہوتی ہے. سیاست خدمت کا نام ہے، انسانیت کا نام ہے. سیاست حیوانیت اور شیطانیت کا نام نہیں. اور اگر آپ کی سیاست حیوانیت اور شیطانیت تک آ جاتی ہے تو آپ کو پھر وہیں ہونا چاہیے جہاں آپ اس وقت ہیں. میرے لیے بطور ماں اور چیف ایگزیکٹو یہ بہت ڈسٹربنگ بات ہے. تو میں آپ کے توسط سے ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ جو اس میں انوالوڈ ہے اس کو میں چھوڑوں گی نہیں. جو اس کے اندر صحافی انوالوڈ ہے، ولاگر انوالوڈ ہے، جو اکاؤنٹس اس میں انوالوڈ ہے، جس نے یہ پرووک کرنے کی کوشش کی ہے، جس نے یہ انسائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جس نے اس بچی کو، اس کے والدین کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، سارا آپ کے سامنے یہ پورے اکاؤنٹس ہم نے نکلوا لیے ہیں. ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا. کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے، میرے اوپر آپ جو مرضی بات کریں، میں ریئیکٹ نہیں کرتی. لیکن جہاں پر کسی کی بیٹی کا سوال آ گیا، کسی عزت دار خاندان کا سوال آ گیا، تو یہ میں ہونے نہیں دوں گی انشاءاللہ. اس حد تک آپ کی سیاست اگر گر گئی ہے تو آپ کو چہرہ اپنا شیشے میں گھنانا، آئینے میں چہرہ دیکھنا چاہیے. آپ کو شرم آنی چاہیے اس چیز کے اوپر. اور پھر ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے، جو 9 مئی میں بھی ہوا، کہ بچوں کو آگے لگا کے، کارکنوں کو آگے لگا کے، خواتین کو بھڑکا کے آگے لگا کے، اسٹوڈنٹس کو آگے لگا کے آج وہ جیلوں میں جل رہے ہیں اور وہ یہ سب آرام سے بیٹھے ہوئے خیبر پختونخوا میں اکٹھے ہو کر یہاں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. یہ بھی یہی ہوا ہے. بچوں کو پرووک کر کے، اسٹوڈنٹس کو پرووک کر کے،
انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کو آج مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو میری اپنے جو طلباء ہیں، طالبات ہیں، ان سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی حکومت پہ یقین رکھیں. آپ کا فیتھ ہونا چاہیے کہ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، بلا تفریق آپ کی جان، آپ کی آبرو، آپ کا مال، آپ کی عزت کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری سے میں غافل نہیں. اور کوئی کوشچنز پلیز؟ جی وعلیکم السلام. میڈم اس میں کوئی شک نہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ جو شیخ کانفرنس ہو رہی ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی سازش تھی، اور اس کے علاوہ جو جب سے آپ نے بطور چیف منسٹر اپنا یہ عہدے کو سنبھالا ہے، ہم نے دیکھا کہ جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے بہت سی انیشیٹو کی ہے جن میں بائکس کی ڈسٹریبیوشن ہے، نیٹ ورک کی اسکیم ہے، اس کے علاوہ فار ایگزامپل نیٹ ورک کی اسکیم ہے، یا بچوں کی جو گیمس کمپٹیشن ہے اس کے حوالے سے آپ کے انیشیٹوز ہیں. اب بات یہ پوچھنی ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ابھی تک کتنے پکڑے جا چکے ہیں، کیونکہ اس بات کو آپ کے کرٹیک بھی مانتے ہیں کہ مریم نواز کو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتی ہیں، یہ اندازہ ہو سکے کہ ابھی تک کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں جو اس میں ملوث ہیں؟ دیکھیے عثمان، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی کہ ہم نے وہ ٹریک ڈاؤن کر لیے. بہت سارے اکاؤنٹس ہمارے پاس آ گئے. کچھ کی میں نے آپ کو دکھائی ہے. جب ان کو پتہ چلا کہ ایکشن لینے لگی ہے حکومت تو انہوں نے بالکل اپنا سٹانس بدل لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. اور پہلے یہ پروپیگیٹ کی نیوز کے خدا نخواستہ اس بچی کی موت ہو گئی، اور پھر جب پتہ چلا کہ وہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ بچی وہاں پر نہیں ہے، کیونکہ میڈیکل ریکارڈ بھی یہ شو کرتا ہے، باقی بھی جو تمام ایویڈنس مل گیا کہ وہ بچی تو 2 تاریخ سے آئی سی یو میں پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ بچی ایک اور کوئی 2 بچیوں کا نام لیا، ان کا بھی کوئی ایک کا نام مناہل تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا، کنزا، کوئی کنزا بچی ہے. پھر ان دونوں بچیوں کے پیچھے وہ لگ گئے کہ وہ واقعہ انہوں نے کریٹ کر لیا، اس کا وہ وکٹم وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور آج تک ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ان کو وکٹم نہیں مل رہا. میں تو یہ حیران تھی جب شروع میں یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی، تو میں اس لیے خاموش رہی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعہ واقعی ہوا ہوتا ہے، والدین کبھی پردہ ڈالتے ہیں، یا پولیس کبھی جو کسی کی سائڈ لے لیتی ہے، کبھی صحیح طرح انویسٹیگیشن سامنے نہیں آتی، ثبوت نہیں ہوتے. تو میں نے تو ہر طرح سے کھنگال کے دیکھ لیا ہے، وہاں تو کوئی وکٹم ہے ہی نہیں. مطلب قتل ہوا ہو کسی کا اور آپ کو جو مقتول ہے وہ نہ ملے اور آپ کہیں جی قتل ہوا، تو وہ تو پوری کہانی گھڑ کے اس کے بعد وکٹم کی تلاش کر رہے ہیں، اور آج تک تلاش میں ایک فیل ہوا، دوسرا وکٹم، دوسرا فیل ہوا، تیسرا وکٹم، وہ وکٹم ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک. تو میں عثمان یہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو پیڈ صحافی جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ابھی جیل کاٹ کے آئے ہیں اپنی جھوٹ کی پاداش میں لیکن باز نہیں آتے. انہوں نے کہا کہ دودھ پلاتے پلاتے یہ خون پلا دیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ دس از کالڈ انسٹیگیشن، دس از کالڈ انسائٹنگ ٹو میوٹنی. یہ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ انسائٹ کر رہے ہیں، یہ کس چیز کے اوپر انسائٹ کرے؟ وہ واقعہ جو ہوا ہی نہیں، اور بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو بطور ایندھن استعمال کر رہے ہیں. اور وہ اسٹوڈنٹس کو اگر خدا نخواستہ وہ کل کو کسی مشکل میں آ جاتے تو کون ہے ان کو بچانے والا؟ یہ اسٹوڈنٹ جو یوز ہوئی ہے، جس کی انہوں نے ویڈیو کو ایڈٹ کیا اور اس کو کہا کہ بولو بولو، یہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان بچوں کے پیچھے کوئی ہے جو ان کو پرووک کر رہا ہے. تو میں آنیسٹلی آئی ول بی ویری انسپیئرنگ. میں اس معاملے میں اس کو میں آخر تک جاؤں گی، اور جو اس میں انوالوڈ ہے اس بچی کو بدنام کرنے میں اور یہ روایت ڈالنے میں، ان کو میں چھوڑوں گی نہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ایک منٹ، ڈیفامیشن لا کے اوپر میرے پہ کتنی تنقید ہوئی اور میڈیا کی جانب سے ہوئی. کچھ میں تنقید کو تعمیری طور پہ لیتی ہوں، لیکن اب آپ کو پتا چلا ہے کہ ڈیفامیشن لا کتنا ضروری ہے. آپ ڈیفامیشن لا کی مخالفت اس لیے کریں کہ ہم جھوٹ بولیں گے، آپ ہمیں نہ پکڑنا. اچھے صحافی جھوٹ نہیں بولتے. اچھے صحافی جو ہیں وہ جو ایویڈنس کے بغیر، پروف کے بغیر بات نہیں کرتے. تکلیف ان کو ہے جو جھوٹے صحافی ہیں، جو صحافیوں کا لبادہ اوڑھ کر ان کا کام ہی ملک میں آگ لگانا ہے، انتشار، وہ کسی ایجنڈا پر. تھینک یو. میں پہلے اس کی انکوائری میں نے کمپلیٹ کر لی ہے، اس کے بعد اب مزید انکوائری کی ضرورت نہیں. فیکٹس خود بول رہے ہیں، ایویڈنس کافی ہے اور انکوائری کی ضرورت نہیں. اور امپارشل انکوائری ہوئی جس کو آپ سب نے، میڈیا نے، آپ سب نے پہلے ہی، اگر ضرورت پڑی تو اس کو بھی میں دیکھ لوں گی. جی آپ اکثر پکڑ لیتے ہیں، یعنی یہ ڈاکٹر جو بھی ہیں، یہ جنہوں نے اکاؤنٹ سے یہاں پر بیٹھ کر لایا بچوں کو، وہ پکڑے
मेरी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट होगी, या अगर वो कोई और जुरिस्डिक्शन का कोई भी हाई कोर्ट है उससे ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा ये सबके बच्चों का मामला है, सबके जान और माल और इज्जतों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। इसमें जो कल्प्रिट्स हैं आप इंश्योर करें कि वो बच के भागने ना पाए, जिनके खिलाफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस है आप इंश्योर करें कि वो बच के भागने ना पाए। जी हमने ये पहली दफा ऐसा भी हुआ कि झूठ की बुनियाद पे इतनी बड़ी सोशल मीडिया कैंपेन को चलती है और उसको फिर आगे इस तरह से फरोख्त किया जाता है। तो बरतानिया में वाक़यात होते हैं 10 लोगों पे सब लोगों को सजा मिल जाती है। यहाँ पे हमारी प्रोसिक्यूशन उसी साल में जो बैट्समैन किया, मेरा भी ये सवाल है कि क्यों इतनी प्रोसिक्यूशन वीक है कि इसको आप समझते हैं कि इस तरह की रिफॉर्म लाने की जरूरत है ताकि जल्द से जल्द कल्प्रिट्स को एक पास किया जा सके। और दूसरा मैं डेफमेशन एक्ट की आपने भी बात कर दी, वो क्यों अप्लीकेबल हो रहा है, क्यों नाफिज नहीं हो रहा? नहीं, वो नाफिज बहुत जल्दी होने वाला है, उसके कुछ काम बाकी था जो हमने कर लिए। बात ये है कि जो बात आपने कही है, एक तो मैंने आपको खुद बता दिया है कि कई दफ़ा कुछ ऐसे टबू सब्जेक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जिसमें वालिदैन खुद भी अपनी इज्जत को उछालना नहीं चाहते। ठीक है, उनका हक है। कई दफ़ा एविडेंस बहुत वीक होता है तो जो गुनाहगार है वो बच के निकल जाता है। लेकिन क्योंकि अब लाहौर हाई कोर्ट एटलीस्ट उसकी जो चीफ जस्टिस हैं वो एक खातून है, और एक खातून के आने से बहुत फ़र्क पड़ता है जिस एंगल से वो चीज़ों को देखती है। शायद और जगह पे वो ये एक एडिड क्वालिटी होती है, ये ख़वातीन के अंदर इन बिल्ट होता है अल्लाह ताला की तरफ से। तो मेरी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम जो बच्चों और ख़वातीन के ख़िलाफ़ और ये जो इज़्ज़तें उछालने, आपको पता है अज़मा बुखारी आपके सामने बैठी हैं, इनकी फ़ेक वीडियो का केस है। तो इस मामला इस तरह के जो मामला उनके पास लाए जाते हैं उनको खुद जो है वो देखें और ये पूरा इंश्योर करें कि कोई भी कल्प्रिट जो है, कोई भी क्रिमिनल जो है वो बच के कानून के जो सुकम होते हैं, कानून के जो लकूनाज होते हैं उससे उसकी वजह से बच के निकलने ना पाए। मेरी बेटी गुलरी स्कूल में मैंने पिक करना चाहूँ। जी आप जाइए, थैंक यू। ये फरमाइएगा कि डिजिटल टेररिज्म जो है वो कई सालों से खासतौर पर प्रमोट की गई, जब एक 2018 के बाद एक नया सिचुएशन देखने को मिली और ऐसी खौफनाक किस्म की डिजिटल टेररिज्म है जिसकी जीती जाती ये मिसाल है कि कुछ हुआ ही नहीं, ग्राउंड पे कुछ नहीं किया गया, लेकिन इसको पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल से बैठे लोगों ने जिस तरीके से प्रमोट किया और माजी में जो लिंक अगर देखा जाए तो जिस तरीके से साना 9 मई को लिंक किया गया वही लोग कर रहे थे, और जब ये वाकया हुआ तो जिस तरीके से आग खिलाने की कोशिश की गई, तो एक तो वो जो डेफिनेशन एक्ट आप लेकर आई थी उसमें भी चलिए आपने फरमाया कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये जो लोग हैं जो बैरून मुल्क बैठे इन अनासी को प्रमोट करते हैं उनके खिलाफ भी क्या एक्शन होगा? क्योंकि ये तो बड़ा खौफनाक किस्म की एक बात फैली जा रही है कि नौजवान नस्ल को एक ऐसे प्रोपेगेंडे के तहत जेलसाजी की जा रही है कि गलत बात को किस तरीके से तस्लीम कर देते हैं। देखिए, एक तो बात ये है कि जो डिजिटल टेररिज्म है ना वो उसका इस्तेमाल लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।